إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عز من قائل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها أو قال أبغض البلاد إلى الله أسواقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بتشييد المساجد اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دیگر ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور اس کا مقصد بتایا کہ اس پیدائش کا مقصد ہماری عبادت ہے. اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے یہ زمین و آسمان قائم کیے گئے، درمیان کی ساری مخلوقات پیدا کی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کا، اپنی بندگی کا اور اپنی دین و شریعت کا مکلف بنایا. یعنی اس دین کی پابندی اور اس کے احکام پر عمل کرنا جنوں اور انسانوں پر واجب اور لازم قرار دیا. یہ دو مخلوقات صرف اور صرف ایسی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور اس پر عمل کرنا واجب اور لاگو ہے. ہماری اور آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری باز پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا اور ہمارے کیے کرتوت کے مطابق اللہ عز و جل آخرت میں ہمیں صلہ اور بدلہ عطا فرمائے گا. اس عبادت اور بندگی کا جو ایک بہت ہی بڑا مظہر ہے اس دنیا کے اندر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گاہیں. دنیا میں بہت ساری ملتیں، بہت ساری قومیں، بہت ساری دھرم اور مذاہب کے لوگ آئے. اللہ عز و جل نے ان سبوں کو اپنی بندگی کے لیے ہی پیدا فرمایا تھا اور ان کی عبادت گاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بنانی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں اور ان عبادت گاہوں کے سلسلے میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ ساری باتیں اللہ عز و جل نے ان قوموں کو اور ان مذاہب کے ماننے والوں کو بتلائی تھی. ہم اور آپ اخیر میں اس امت میں پیدا کیے گئے جسے امت محمدیہ کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور اس میں جو عبادت گاہیں اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور ان عبادت گاہوں کو بنانے، قائم کرنے اور اس کی تعمیر ظاہری اور معنوی طور پر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، اللہ کی کتاب اور سنت میں مساجد کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں. یہ مساجد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد کی جمع ہے اور مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو. جائے سجدہ گاہ جو ہے اسے مسجد کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ان بنائی ہوئی مسجدوں میں صرف سجدہ نہیں کیا جاتا، اس میں قیام بھی کیا جاتا ہے، رکوع بھی کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات اور اذکار بھی اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر کے کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو پڑھا، اسے پڑھایا اور اس کا مذاکرہ کیا جاتا ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے.
اسے سیکھا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کا نام مسجد رکھا گیا. دراصل سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک نہایت ہی عظیم الشان عبادت ہے، اور سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندگی کے اظہار کا سب سے زیادہ عظیم الشان ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس بات کو بیان فرمایا کہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا سب سے زیادہ اہم اور بنیادی ذریعہ ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر قریب ہونا چاہیں تو سب سے زیادہ قربت ہمیں کب ملے گی؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی زمین پر سجدہ کر رہے ہوں گے. بظاہر اگر ہم اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کریں اور جاننا چاہیں تو ہماری سوچ تو یہ کہتی ہے کہ جب ہم حالت قیام میں ہوں گے، کھڑے ہوں گے، اور بالخصوص کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اللہ عز و جل کی ذات بلندیوں پر ہے، اور ہم جتنا اونچائی کی طرف ہوں گے اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے تصور کے مطابق، عبادت کے تصور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خضوع دل لگانا، اس کے لیے جھکنا، اس کے سامنے اس کے حکم پر سر ٹیک دینا، اس کے سامنے اپنی فقیری، اپنی محتاجگی، اپنی بندگی اور اپنی کمزوری کا، بے بسی کا اظہار کرنا، ان بنیادوں پر انسان جب سجدے میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے لیے ہم کسی بھی وقت ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہو، سجدے کی بھی حالت میں، کہیں بھی ہو ہم سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، ہم سجدے کی حالت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، اور ہماری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے حوالے سے سب سے زیادہ امید افزا ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اقربکم الی اللہ عندما یکون ساجدا، تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. فَأَكْثِرُوا فِيهَا الدُّعَاءَ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا اسی لیے سجدے کی حالت میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو، اللہ سے اپنی مرادوں کا سوال کرو، اپنی ضروریات کا، اپنی تقاضوں کی مانگ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر زیادہ قبول فرمائے گا. اس کی قبولیت کی امید اور دیگر صورتوں، دیگر حالات کے بالمقابل زیادہ ہوگی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے. تو سجدہ یہ ساری عبادتوں میں ایک بہت ہی عظیم الشان مقام رکھتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، ان عبادت گاہوں کو جن کو ہم مسجد کہتے ہیں، اسے رکوع کے بجائے، قیام کے بجائے اسے سجدے سے جوڑا گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا، اللہ سے نزدیکی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرنے کا، اور اللہ عز و جل سے بہت زیادہ قریب ہو کر کے مانگنے اور مناجات کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سجدے کی حالت ہے. میرے بھائیوں، یہ مسجدیں ہیں، سجدہ گاہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان میں مساجد کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات، بہت ساری تعلیمات بیان کی گئی، بہت سارے احکام، بہت سارے آداب، بہت سارے فضائل، اور مسجدوں کے سلسلے میں، مسجدوں میں آنے والوں کے سلسلے میں، مسجدوں میں بیٹھ کر کے عبادت کے لیے انتظار کرنے والوں کے سلسلے میں بہت ساری فضیلت کی چیزیں آئی ہوئی ہیں. مسجد پہنچنے کے لیے دور سے آنے کی فضیلت، تاکہ قدم زیادہ سے زیادہ شمار کیے جائیں. مسجد تک پہنچنے کے لیے اگر رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، تو بلا شبہ مشقت زیادہ ہوتی ہے. اس وقت اگر آدمی مسجد پہنچنے کے لیے رات کی مشقت، اندھیرے کی مشقت برداشت کرتا ہے تو اس کی فضیلت، یہ ساری پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمائے. لیکن اور پھر مسجد کے اندر صفائی ستھرائی اور تمام چیزیں، بہت ساری باتیں ہیں، ہمیں ان تفصیلات میں نہیں جانا ہے. میں اصل میں صرف اور صرف میرے بھائیوں
اپنی ذات کو یاد دہانی کرنے کے لیے اور آپ حضرات تک یہ باتیں پہنچانے کے لیے اللہ کے کلام کی چند آیتیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی چند حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور مقصود جو ہے اس گفتگو کا مسجدوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم مساجد کی تعمیر کا معنی سمجھیں۔ مساجد کی تعمیر دو معنی میں ہوتی ہے۔ ایک مساجد کی ظاہری تعمیر ہوتی ہے، اس کے در و دیوار کی تعمیر ہوتی ہے، اس کے اینٹوں اور اس کے پتھروں کی تعمیر ہوتی ہے، اس کے پینٹ کی تعمیر ہو سکتی ہے، اس کے پنکھے اور اس کے لائٹ کی بجلی کی تعمیر ہو سکتی ہے، اس کی قالین اور فرش کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ یہ اس کی ظاہری تعمیر ہے، اس کو ظاہری تعمیر کہا جاتا ہے۔ اور مساجد کی ایک معنوی تعمیر ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مساجد کو، اللہ کے ان گھروں کو اللہ تعالیٰ کے لیے بندگی، عبادت، رکوع، قیام، سجدہ، تسبیحات، اذکار، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے اعتبار سے اس میں اکٹھا ہونے، جمع ہونے اور ان تمام چیزوں کو انجام دے کر کے اس کی معنوی تعمیر کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہ دو پہلو ہیں تعمیر کے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہی دو تعمیر اللہ کے گھروں کی جو اللہ کے کلام میں بتلائی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتلائی گئی ہے، میں اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ عز و جل مجھے بھی اور آپ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو بھی، تمام بچوں کو بھی اللہ عز و جل مساجد کی ظاہری اور معنوی دونوں طرح سے تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ عز و جل ہمیں مساجد کا جو دنیا میں روئے زمین پر جو مقام ہے، اس کا جو مقام مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عبادت گاہوں کی جو عظمت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد کے حوالے آمین رب العالمین۔ مساجد کے حوالے سے باتیں بہت ساری ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ سب باتیں ایک دو مجلسوں میں، تین مجلسوں میں مکمل نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ بنیادی طور پر جو اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی میں نے دو جگہ سے ایک دو آیتیں پڑھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بہت ساری آیتوں میں مسجدوں کی تعمیر کا اور اسے ظاہری اور معنوی طور پر آباد کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کی فضیلت وغیرہ بیان کی گئی ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ لیکن ہم دو تین آیتوں اور ایسے ہی چند حدیثوں جس کا تذکرہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوران گفتگو کروں گا، انہی چند آیتوں اور حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد جو ہیں، یہ جو سجدہ گاہ ہیں، جو عبادت گاہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ادیان اس سے پہلے دنیا میں آئے، یہودیت آئی، عیسائیت آئی، ان میں جو عبادت گاہیں ہوا کرتی تھی ان کا بھی نام تھا بیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صلوات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم گرجا گھر کے نام سے جانتے ہیں، جیسا کہ کنیسہ اردو عربی میں کہا جاتا ہے۔ یہ ساری عبادت گاہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے قائم کی جاتی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اب دنیا کے اندر جو اس طرح کی عبادت گاہیں موجود ہیں، عام طور پر ان عبادت گاہوں میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی نہیں ہوتی، اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے، بدعات پائی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مسجدیں ہیں، اس حوالے سے خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس بات کو بھی اچھی طرح سے جان لو، اس بات کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لو کہ مسجدیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کو نہ آواز دو، کسی اور کے سامنے نہ گڑگڑاؤ، کسی اور کے سامنے اپنی حاجت براری کا سوال نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ساری مسجدیں ہیں، اللہ ہی کی عبادت ان مسجدوں میں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کے معنی ہوتے ہیں سجدے کی جگہ۔ سجدے کی جگہ، سجدے کی جگہ دو معنی، دو طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو سجدے کی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں ہم اپنا سر ٹیکتے ہیں، سر اپنا رکھتے ہیں، اور جہاں سجدہ ہم کرتے ہیں وہ جگہ سجدہ گاہ کہلاتی۔ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ایک صف میں آپ 50 لوگ، 30 لوگ، 40 جو بھی رہتے ہوں، جتنے بھی سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہے ہوں گے اور جس جگہ پر کر رہے ہوں گے وہ اس کی سجدہ گاہ ہوگی۔ اس طرح سے پوری مسجد یہ سجدہ گاہ ہے، اور اسی کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کا ایک معنی، سجدہ گاہ کا ایک معنی ہے سجدے کی جگہ، یعنی انسانی جسم کے اندر، جنوں کے جسم کے اندر پیشانی کا یہ حصہ
جو سجدے کی جگہ ہے، یعنی ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو جو حصہ انسان کے سر کا جو سب سے افضل حصہ ہے، سب سے زیادہ شرف والا حصہ ہے، اس کا جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹیکا جاتا ہے، سجدے کی وہ جگہ جو پیشانی کہلاتی ہے، اس کو بھی سجدہ گاہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی مسجد کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کے اندر دونوں باتیں سمجھنے کی ہیں، اور بھی باتیں ہیں سمجھنے کی، لیکن دو باتیں بنیادی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، یعنی یہ جگہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کے گھروں میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مسجدیں سجدے کی جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، یعنی یہ پیشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ پیشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ان پیشانیوں کو جو سجدے کی جگہیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اس لیے ان پیشانیوں کو، سجدے کی جگہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے سوا کسی اور کے سامنے نہ دیکھا جائے، کسی درگاہ پر نہیں، کسی مزار پر نہیں، کسی دیوی دیوتا کے سامنے نہیں، کسی ولی نبی پیر و مرشد کے سامنے نہیں، کسی رشی منی کے سامنے نہیں، کسی کے سامنے بھی نہیں۔ یہ سجدے کی جگہ جو پیشانی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنا کر کے دی ہے کہ تم میرے سامنے سجدہ کرو، اس پیشانی کو میرے سامنے ٹیکو، تو یہ سجدہ گاہ، یہ مسجدیں، یہ بھی مسجد ہے، یعنی سجدہ گاہ ہے وہ جگہ جو سجدے میں ٹیکی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس لیے اس پیشانی کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکاؤ۔ تو سجدہ گاہ دونوں کو ہے، جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اور جس جگہ کو سجدے کے لیے ٹیکا جاتا ہے، دونوں معنی سجدہ گاہ کے اندر شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے جو مسجدیں قائم کی گئی ہے، اس کا سب سے بنیادی حق یہ ہے، سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ ان مسجدوں کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہونا چاہیے، اس میں نہ تو غیر اللہ کی بات ہونی چاہیے، نہ غیر اللہ کا کوئی تذکرہ ہونا چاہیے، نہ کسی طرح سے ان کی فضیلت کا یا ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا جانا چاہیے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا عبادت کے کوئی مراسم اس کے لیے انجام دیے جانے چاہیے۔ میں آپ کو مثال بتاتا ہوں، بڑی تعداد میں الحمدللہ یہاں ہمارے وہ بھائی بھی رہتے ہیں جو کوکن کے خطوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ کوکن کے خطوں میں آج سے 30 سال 25 سال پہلے، 40 سال پہلے ہمارے بھائی جانتے ہیں مسجدوں میں باقاعدہ تعویذ بنائی جاتی تھی، تعویذ رکھی جاتی تھی، تعویذ کو وہی پورے طور پر تیار کیا، تعویذ کہہ رہا ہوں، تعزیے کی بات چل رہی ہے، تعزیہ ابھی مرحلہ گزرا ہے، موسم گزرا ہے میرے بھائیوں۔ تعزیہ جس کو کہا جاتا ہے محرم کے موقع پر، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اور ان کی شکل و صورت کے نام پر یا ان کے جسم اور ہیکل کی یاد کے نام پر جو تعزیہ بنایا جاتا ہے، جو کاغذ اور لکڑیوں وغیرہ کی مدد سے، تھرماکول وغیرہ کی مدد سے اور کلر وغیرہ مار کر کے بنایا جاتا ہے، اس میں محرابوں کی تصویریں، مسجدوں کی تصویریں یا ایسے ہی مثال کے طور پر بعض مزاروں کی تصویریں وغیرہ بھی لگائی جاتی ہیں۔ یہ تعزیے بہت ساری مسجدوں میں، اکثر و بیشتر مسجدوں میں میرے بھائیوں یہ تعزیے مسجدوں میں تیار کیے جاتے تھے، اور صرف تیار نہیں کیے جاتے تھے، مسجدوں میں تیار کیے جانے کے بعد وقت آنے پر باقاعدہ اس کا طواف کیا جاتا تھا، اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی یہ جو تعزیہ بنایا جاتا تھا، اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا، رکوع کیا جاتا تھا، اس کے سامنے سر ٹیکا جاتا تھا، اور آج یہ چیز ڈیولپ کر گئی ہے، ترقی کر گئی ہے، باقاعدہ تعزیے کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ان کی ایک تابوت باقاعدہ مصنوعی طور پر آرٹیفیشل بنائی جاتی ہے، اور یہ تصور کیا اور کرایا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش ہے، یہ ان کی قبر ہے اور یہ ان کی تربت ہے، اس لیے اس کا طواف کیا جاتا ہے، اس کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یاد رکھو یہ مسجدیں جہاں سجدہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہ پیشانیاں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکانا چاہیے، کیا ان دونوں سجدہ گاہوں کو پامال کر دیا گیا یا نہیں پامال کیا گیا؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں تعزیے بنائے جاتے ہو، جسے اللہ کے سوا پوجا جاتا ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا طواف کیا جاتا ہو، جس کی مرادیں مانگی جاتی ہوں، اور ان پیشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں جسے اللہ کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا ہے، غیر اللہ کو سجا کر کے اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہو، رکوع کیا جاتا ہو۔ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی بندگی کی کس طرح سے پامالی ہوتی ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں سجدہ گاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ سجدہ گاہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں
ایک مثال ہے یہ، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے اندر ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک اور وطن کے اندر مسجدوں میں بڑی کثرت سے ایسی مسجدیں آپ کو مل جائیں گی، بعض علاقوں میں خصوصیت کے ساتھ جہاں اکثر و بیشتر قبریں، مسجدوں کے اندر قبریں پائی جاتی ہیں، کسی ولی کی قبر، کسی بزرگ کی قبر، کسی نیک اور اللہ کے صالح بندے کی قبر پائی جاتی ہے مسجد کے اندر کے احاطے میں، مسجد کی چہار دیواری کے اندر، مسجد کی اصل دیواروں کے اندر بھی قبریں پائی جاتی ہیں، قبلے کی جہت میں، قبلے کے دائیں بائیں کی طرف، پیچھے کی طرف، کسی نہ کسی حیثیت سے بہت ساری مسجدیں ایسی موجود ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالح اور نیک بندوں کی قبریں پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور میں آپ کو بتا دوں ان سے عقیدت رکھی جاتی ہے، اور نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد وہاں پر لوگ مراقبے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہاں پر لوگ تبرک حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، فیض حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ یہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ ساری باتیں اللہ کے کلام کے خلاف ہیں، اس سے ٹکراتی ہیں، اس سے معارضہ کرتی ہیں، اس سے اعلان جنگ کرتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کہہ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو بہرحال ایک بنیادی بات تو یہ تھی، اور ہم کسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں جو شرک کے مظاہر پائے جاتے ہیں اس کی تردید کرنا بنیادی ضرورت سمجھتے ہیں، کیونکہ امت سب سے زیادہ جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس امت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دامن چھوڑ دیا ہے، شرک آ گیا اس کے عقیدے کے اندر، عقائد میں فساد آ گیا، بدعات آ گئی، خرافات آ گئی، اور اس امت نے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی امت بنایا ہے، اسے چاہیے تھا کہ توحید پر قائم رہتی، شیطان کے بہکاووں کی وجہ سے اور دنیا کے بہت سارے فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے یہ امت شرک و بت پرستی میں داخل ہو رہی ہے اور بدعت و خرافات میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ باتیں آپ کے سامنے بطور یاد دہانی اور بطور تذکیر رکھنا ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کی ظاہری اور معنوی جو تعمیر کا مسئلہ ہے، میں نے دو جگہ سے دو آیتیں پڑھی ہیں، آئیے ذرا اس کا معنی سمجھ لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی آیتیں اور چند حدیثیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سیاق میں اور بھی آیتیں ہیں لیکن جو آیت کریمہ ہمارا مقصد تھا وہ آیت کریمہ ہم آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً انما صرف اور صرف یعمر مساجد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کی تعمیر وہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کی تعمیر صرف اور صرف وہ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچا ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ سمجھ لینا چاہیے، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان میں خلل ہے، جن کے عقائد میں فسادات ہیں، جن کے یہاں شرک پایا جاتا ہے، جن کے عقائد میں، جن کے عقیدوں میں اسلام کے نواقض پائے جاتے ہیں، زبانی نواقض ہیں، عملی نواقض ہیں، اعتقاد اور سوچ کے نواقض ہیں، شک اور شبہے کے نواقض ہیں، جس کی وجہ سے اسلام ٹوٹ گیا ہوتا ہے، عقیدہ برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مسجدوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر واقعی سچ مچ مسجدوں کی تعمیر کوئی کرتا ہے تو سچ مچ تعمیر کرنے والے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچا ایمان رکھنے والا ہونا چاہیے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھنے والے جو ہیں حقیقت میں وہی مسجدوں کی تعمیر کرنے والے ہیں۔ اب شرک کرنے والے، بدعات کرنے والے، جو شرک پر لے جانے والی بدعتیں ہو، ایسے جو لوگ ہیں ان کا یہ مسجدوں کا ظاہری تعمیر کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکتا۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، اس شرک کو لادے ہوئے، عقیدوں کا شرک لیے ہوئے، عمل کا شرک لیے ہوئے مسجدوں میں سر ٹیکنے والوں کو بھی ان کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں مل سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے کلام کے اندر، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، بدعقیدگی ہے، ان کی ساری عبادتیں، سارے نیک کام، سارے خیر کے کام، سارے بھلائی کے کام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ساری عبادت و بندگی، ساری محنت و مشقت، قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ہم اسے ضائع کر دیں گے، دھول بنا کر کے اڑا دیں گے گرد و غبار کی طرح سے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی ہمارے یہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سمجھا دیا ہے۔ تو سچ مچ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟
من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے۔ میرے بھائیوں، اب اس کا موقع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے 6 کاموں میں سے 2 ہی باتوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ایمان باللہ تو سارے ایمان کی جڑ ہے، سارے ایمان کی بنیاد ہے، اور آخرت پر ایمان ایسا ایمان ہے جس کی بنیاد پر انسان کو اجر و ثواب کی امید ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر اسے آخرت میں جہنم کا خوف ہوتا ہے، جنت کی امید ہوتی ہے، اس لیے انسان نیکیوں کی طرف زیادہ لپکتا ہے اور اسے شوق دلانے کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیا۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں میرے بھائیوں، من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ، جو نمازیں پڑھتا ہے، جو زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے، فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین۔ اب انجام بتایا گیا۔ ایمان، مسجدوں کو تعمیر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، نمازیں قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرنے والے۔ 5 خوبیاں پائی جانی چاہیے اگر سچ مچ تم مسجدوں کی تعمیر کرنا چاہتے ہو، چاہے اس کی ظاہری تعمیر کا مسئلہ ہو یا اس کی معنوی تعمیر کا مسئلہ ہو، دونوں تعمیر اس وقت ہو سکتی ہے جب یہ 5 خوبیاں انسان کے اندر پائی جائیں، اور انسان واقعی اگر ان 5 خوبیوں کے ساتھ مسجدوں کی تعمیر کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت یافتگان میں شامل ہو جائیں گے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت توفیق کی سعادت مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 خوبیوں کے ساتھ مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ تعمیر دونوں طرح سے، اس کی ظاہری تعمیر بھی ہے اور اس کی معنوی تعمیر بھی ہے۔ ظاہری تعمیر آپ جانتے ہیں، مسجدوں کو پورے طور پر تعمیر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، اپنے مال سے مساجد تعمیر کرنا، مساجد بنانا۔ من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث اور اس معنی کی اور بہت ساری جو حدیثیں آتی ہیں، یہ سب اس کی ظاہری تعمیر سے تعلق رکھتی ہیں۔ ظاہری تعمیر، اسے بنانا، اسے قائم کرنا، اس کی در و دیوار، اس کے ستون، اس کی چھت، اس کے فرش، اس کے تمام رنگ و روغن کے جتنے کام ہو سکتے ہیں، یہ سب کا سب اس کے اندر شامل ہے، جس کو ہم ظاہری تعمیر کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جتنا زیادہ ظاہری تعمیر ضروری ہے اس سے زیادہ اس کی معنوی تعمیر ضروری ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں میرے بھائیوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مال خرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ آگے بڑھ کر کے الحمدللہ مال دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ انہیں مال کی توفیق ملی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مال دینے سے زیادہ اللہ کے گھر کو سجدوں کے ذریعے سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، انہیں روزے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں حلال کی توفیق عطا فرمائے، انہیں دین کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ آدمی کے پاس مال ہوتا ہے، وہ بھی نہیں معلوم کہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، یا اس میں کچھ ملاوٹ بھی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کرا دوں گا تو میری ساری غلطیاں، میرے سارے جرائم جو ہوں گے وہ سب کے سب مسجدوں کی تعمیر کرنے سے معاف ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر کا 2 معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ ظاہری تعمیر بھی ہونی چاہیے، باطنی تعمیر بھی ہونی چاہیے۔ اب آئیے ذرا آپ کے سامنے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آج مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ مسجدوں کا مقام اسلامی سماج اور سوسائٹی میں کتنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی، ہم اور آپ اپنے گھر کا خرچہ چھوڑ کر کے اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنے کے لیے پیسہ خرچ کر دیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سماج کے اندر، اسلامی سوسائٹی کے اندر جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں، میرے بھائیوں، مسجدوں کا مقام بہت عظیم الشان مقام ہے۔ یہ اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، اور کسی اسلامی سماج میں، اسلامی سوسائٹی میں مسجد بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑائی کے کلمات بلند ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک سے بیزاری کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس مسجدوں میں اللہ کے بندے جمع ہو کر کے اللہ کے سامنے سر جھکاتے، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسلام کا شعار، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل کر کے مدینہ ہجرت کرنے لگے، آپ تشریف لائے، جب آپ کئی دنوں کے بعد چلتے چلتے صحابہ
صحابہ کرام کے ساتھ میں مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ کو مدینہ پہنچ کر کے سب سے پہلے کسی بات کی فکر تھی تو اس بات کی فکر تھی کہ اس آبادی کے اندر جو مسلمانوں کی آبادی ہو رہی ہے اور بڑی تعداد میں مسلمان یہاں اب بس رہی ہے، یہاں بھی رہنے والے مسلمان ہیں اور مکہ سے مسلمان جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اس سماج کے لیے سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ مسجدوں کی تعمیر کی ضرورت ہے، مسجدوں کی تعمیر۔ اور یاد کرو اس حالت کو میرے بھائیوں کہ مسجدوں کی تعمیر جو ظاہری تعمیر کا مسئلہ تھا، حالت یہ تھی اس وقت کہ ظاہری تعمیر کے بعد اس کی مانوی تعمیر کرنے والوں کا انتظار نہیں کرنا تھا، بلکہ وہ صحابہ بڑی تعداد میں رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں سر جھکانے والے صحابہ کرام تھے۔ ان کے لیے مسجدوں کی تعمیر نہ بھی ہوتی تب بھی وہ روڈ پر، راستوں میں، گھروں میں کہیں بھی اللہ کی بندگی کرتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری تعمیر سے زیادہ مانوی تعمیر سلف کے زمانے میں پائی جاتی تھی۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسجدوں کی تعمیر بھی ضروری ہے، لیکن مسجدوں کی تعمیر کے باوجود ہمارے یہاں مانوی تعمیر کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے۔ یہ مسجدیں جمعے کے دن تو کم پڑ جاتی، جگہ کم پڑ جاتی ہے، روڈ پر نماز پڑھنا پڑتا ہے، اور ادھر ادھر بھی ہمیں مسجدوں کی قلت کی وجہ سے، جگہ کی قلت کی وجہ سے ہمیں اور جگہ تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ مسجدیں پنج وقتہ نمازوں میں کیا ہوتا ہے؟ پنج وقتہ نمازوں میں ویران پڑی رہتی ہیں، چند لوگ حاضر رہتے ہیں، ایک صف، ڈیڑھ صف، آدھی صف، اس طرح سے مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ظاہری تعمیر میرے بھائیوں ضروری ہے بلا شبہ، باطنی مانوی تعمیر بھی ضروری ہے۔ ظاہری تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کرو، ہر علاقے میں مسجدیں بناؤ، جہاں جہاں اللہ توفیق دے آپ مسجدوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو۔ اور میرے بھائیوں، مسجدوں کی تعمیر میں صرف اس کا ظاہری ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ اس کی تمام تر ضروریات، تمام تر تقاضے بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ آج مسجدوں کا جو نظام چل رہا ہے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر، ظاہر سی بات ہے کوئی اسلامی نظام اور سسٹم تو ہے نہیں، کوئی اسلامی سسٹم نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی وقف کا نظام نہیں ہے کہ اسلام کے حاکم، مسلمانوں کے حاکم کی طرف سے اور اسلامی نظام کی طرف سے آپ کا بجٹ چلا آئے گا، آپ کی لائٹ کی بل آ جائے گی، آپ کے فرش کا خرچہ آ جائے گا، آپ کے پانی کی بل آ جائے گی، آپ کے مینٹیننس کا خرچہ آ جائے گا، اور دیگر جو ضروریات ہیں میرے بھائیوں، تنخواہیں ہیں مثال کے طور پر، ائمہ کی تنخواہیں، مؤذنین کی تنخواہیں، صفائی ستھرائی وغیرہ کا مسئلہ، یا اور جو بہت ساری دعوتی اور دینی اور علمی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں مسجدوں کے اندر، یہ سارے جو کام مسجدوں کے اندر کیے جاتے ہیں میرے بھائیوں، کوئی اسلامی نظام نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم مہینے کے اخیر میں بجٹ لکھ کر کے بھیج دیں اور ہمارا حاکم وہاں سے پورا خرچہ ہمیں ٹرانسفر کر دے، بھیج دے کہ یہ لے جاؤ، آپ کا سارا خرچہ جو مسجد کا ہے وہ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں۔ ایسا کوئی نظام تو نہیں۔ سعودی عرب آپ دیکھیں جہاں اسلامی نظام ہے، الحمدللہ پورے سعودی عرب کی ایک ایک مسجد کو جو اوقاف کی طرف سے ہے، لوگوں کی شخصی مسجدیں بھی ہیں تو اس کا انتظام وہ خود کرتے ہیں، لیکن جو اوقاف کی طرف سے ہے، اور یہ 99% سے زیادہ مسجدیں ہیں، ان سب کا سارا بجٹ اور سارا خرچہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے سعودی حکومت کا جو اوقاف کا ڈپارٹمنٹ ہے، ماہانہ سالانہ پورا خرچہ ایک روپیہ، ایک ریال جوڑ کر کے آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں میرے بھائیوں، لیکن میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاس اگر ایسا نظام نہیں ہے تو ہم ان مسجدوں کی تعمیر جیسے کرتے ہیں، ایسے ہی مسجدوں کے اخراجات، ان کا انٹرنل بجٹ جو کچھ بھی ہوتا ہے، ضروریات ہوتے ہیں، مہینے کا 50,000 کا خرچہ ہے، 1 لاکھ کا خرچہ ہے، 1.5 لاکھ کا خرچہ ہے، تو جو بھی ہے آپ کو چاہیے، اللہ نے جن کو توفیق عطا فرمائی خاص طور پر، کہ وہ باقاعدہ ذمہ داروں سے مل کر کے بات کریں، کتنا بجٹ ہے، کتنا مکمل ہوتا ہے آپ کے چندوں سے، خصوصی چندے، عمومی چندے، جمعے وغیرہ کے اندر کتنا انتظام ہوتا ہے اور کتنا کم پڑتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ آپ کو جو توفیق دے، دل کھول کر کے اللہ کے گھروں میں خرچ کریں، آپ کا 1 روپیہ لگے گا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں آپ کو جنت میں محل عطا کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اس لیے آپ حقیر نہ سمجھیں، جو اللہ توفیق دے آپ دیں۔ میں اس لیے تھوڑا سا ڈیپ میں چلا گیا کیونکہ عام طور پر اس کو سمجھا نہیں جاتا ہے۔ مسجدوں کے اندر اخراجات ہوتے ہیں میرے بھائیوں، کہیں 50، کہیں لاکھ، کہیں اس سے کم 20-25 جیسی چھوٹی بڑی مسجدیں ہوں، اور ہوتا یہ ہے انتظامات نہیں ہو پاتے ہیں، مشکلات میں مسجدیں چلتی ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے سماج کی مسجد ہے، ہمارے محلے کی مسجد ہے، ہم اس کو آباد نہیں کریں گے، اس کی ظاہری تعمیر نہیں کریں گے، اس کے اخراجات کا انتظام نہیں کریں گے، تو آپ بتائیے کہ پھر کہاں سے کوئی بجٹ اس کا انتظام کر سکے گا۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ظاہری تعمیر میں سب داخل ہے، سب شامل ہے۔ آپ
کو میں سے اللہ جس کو توفیق دے، جتنا توفیق دے، دل کھول کر کے آپ تعاون کیجئے، اور اس کے بعد جن کو اللہ نے مزید نوازا ہے وہ ذمہ دار سے ملاقات کر کے کوئی ضرورت ہے، کوئی تقاضا ہے مسجد کا اور جو انتظار میں ہے، یعنی ابھی اس کی ادائیگی باقی ہے، اس کا انتظام کرنا باقی ہے، آپ ملاقات کر کے اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ اور خاص طور پر جو اعلانات کیے جاتے ہیں جمعے وغیرہ میں، جو ایک نظام بنا ہے عام طور پر کہ مسجدوں کے خرچے جمعے میں اعلان کرنے سے یا جمعے میں رومال وغیرہ کے ذریعے سے جمع ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اس لیے سب باتیں کہہ رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر شہر کی مسجدوں کا یہی حال ہے کہ یہی ان کے بجٹ کا، مسجدوں کے بجٹ کا جمعے میں جو رومال چلایا جاتا ہے یہی ان کے بجٹ کا سب سے بڑا سورس ہے۔ لیکن اگر اس میں ہم توجہ نہیں دیں گے، اگر ہم اس میں سستی سے کام لیں گے یا ہم سمجھیں گے کہ بہت راستے ہیں، انتظام ہو جاتا ہوگا، تو آپ بتائیے کہ ہم کس قدر غیر ذمہ داری کی بات سوچنے والے بن جائیں گے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے میرے بھائیوں، اور جو بھی تقاضے ہوں اس کو خود پورا کرنے کے لیے، مل جل کر کے پورا کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من بنا للہ مسجدا کمفحص قطاط بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرے گا، اب مسجد کی تعمیر کا مسئلہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسجد 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑ کی مسجد ہے تو ہم تعمیر تو نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہم اس میں کچھ حصہ بٹاتے ہیں 10,000 5,000 2,000 500 تو ہمیں کیا ملے گا، اس کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا، کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل عطا فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث کو سمجھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، گھر کی تعمیر کرتا ہے، کمفحص قطاط ولو کمفحص قطاط، خواہ وہ کسی پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ یہاں دو معنی سمجھنے کا ہے۔ امت کے علماء نے شارحین نے لکھا ہے کہ جو کہا پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے گا، ایک بات تو یہ علماء نے کہی کہ یہ مبالغہ بیان کرنا ہے، مبالغہ کرنے کے لیے کہ مسجد کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، کتنی بھی چھوٹی، اتنی چھوٹی بھی فرض کر لو کہ اگر پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو، آپ جان سکتے ہیں کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہمارا سر کا سجدہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس مسجد سے کیا ہوگا؟ لیکن مقصد یہ مبالغہ مقصد ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر آدمی نے کتنا بھی تھوڑا حصہ بٹایا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد کتنی بھی چھوٹی ہو اجر اس کو ملے گا۔ اور اسی سے دوسرا قول، دوسرا معنی علماء نے یہ بتایا ہے کہ میرے بھائیوں یہاں مقدار جتنا بھی آپ کے بس میں ہے، آپ جتنا، مسجد بہت بڑی ہے، بہت سارے اخراجات ہیں، بہت سارا خرچہ ہے اس کا، آپ اس میں تھوڑا بھی کنٹریبیوشن کر سکتے، حصے داری آپ کر سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ اللہ کا فضل پاک گشادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دلچسپی لے کر کے شوق کے ساتھ مسجدوں کی تعمیر میں، ظاہری تعمیر میں حصہ بٹائیں، اور اس کے تمام تر اخراجات میں جیسے بھی ممکن ہو ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور مکمل کرنے کی اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہمارے محلے کی مسجد ہے، ہمارے علاقے کی مسجد ہے، ہم 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا توفیق ہو سکے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حصہ لیں۔ اور صحابہ کی بہت ساری مثالیں، اس کا یہ موقع نہیں ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کا ظاہری معنی ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اس کا جو باطنی معنی ہے، اس کا جو مانوی تعمیر ہے، مانوی طور پر مسجدوں کو جو آباد کرنے کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان مسجدوں کو عبادت کے ذریعے سے آباد کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کبھی انسان کا جذبہ عبادت کے حوالے سے زیادہ ہوتا ہے تو مسجدوں میں کثرت سے آتا ہے، 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مساجد کے دروس میں شرکت کرتا ہے، اور دیگر جو دعوتی اور علمی کام ہو اس میں حصہ لیتا ہے۔ لیکن پھر جب جوش اور جذبہ سرد پڑ جاتا ہے میرے بھائیوں، تو یہ مسجدوں میں تعداد کم ہونے لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں حاضری دینا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو بہت بڑے اجر و ثواب سے نوازتا ہے جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرتا ہے۔ میرے بھائی اتنا ثواب، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا، اتنا بڑا اجر و ثواب اس سے ملتا ہے، اسے عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ
جو لوگ اندھیرا راستہ طے کر کے، تاریک راستہ اندھیرے سے گزر کر کے، اندھیرے راستے سے گزر کر کے مسجدوں میں آ کر کے حاضری دیتے ہیں نمازوں کے لیے، دیگر عبادات کے لیے، دیگر کاموں کے لیے، بشر انہیں خوشخبری سنا دیجئے بالنور التام یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن مکمل نور عطا فرمائے گا۔ جب منافقین نور کے لیے ترسیں گے، مومن آگے آگے ہوں گے، روشنی لے کر کے پل صراط پر گزر رہے ہوں گے، منافق ترس رہے ہوں گے، بدعتی ترس رہے ہوں گے، آگے والا روشنی لے کر کے جا رہا ہے، ہم تو اندھیرے میں، خود اندھیرے میں ہیں، قدم بڑھانے کی بھی ہمت نہیں ہے، وہ کیا کہیں گے؟ اے بھائیو ذرا رک جاؤ، تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار پڑے گی، تمہارے لیے روشنی نہیں ہے، تم روشنی والا کام کر کے دنیا میں نہیں آئے ہو، اس لیے تمہیں اس روشنی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری تعمیر کی توفیق عطا فرمائے اور ساری ضروریات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں محل تعمیر کروانے کا خود انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میں بات ختم کروں گا، میں نے ایک جگہ سے اور دو آیت پڑھی، ترجمہ صرف کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا فی بیوت اذن اللہ، اور یہ آیت کریمہ، یہ جو آیت کریمہ اب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ خاص طور پر اس کی معنوی تعمیر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر، جن گھروں کو بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یہ شروع والی آیت کریمہ اس کے ظاہری تعمیر سے متعلق ہے، اگلی آیت کریمہ معنوی تعمیر سے متعلق۔ اللہ کے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی دیواریں اٹھاؤ، اس کے پلر اٹھاؤ، اس کے ستون اٹھاؤ، اس کی بنیادوں کو اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی دیواروں کو، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تو یہ ظاہری تعبیر۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، یسبح له فیہا بالغدو والآصال، صبح شام ان اللہ کے گھروں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ کون لوگ نمازیں پڑھتے ہیں؟ رجال، آگے والی آیت میں اللہ فرماتا رجال، وہ اللہ کے بندے جو صبح شام مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، تسبیح کا ذکر آیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں جہاں بھی تسبیح کا لفظ آیا ہے مسجدوں کے نام پر، وہاں تسبیح سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ادا کرنا ہے۔ اللہ کے گھروں میں صبح شام نماز ادا کرتے ہیں کون لوگ؟ ان کی شان کیا ہے؟ اسے سننا ضروری ہے۔ رجال، وہ ایسے لوگ ہیں، یہاں رجال کہا گیا، مرد ایسے ہیں کیونکہ اصل میں عورتوں کے لیے ان کی عبادت کے لیے فضیلت والی جگہ ان کا گھر ہے، مسجدوں میں آنے کی اجازت ہے ان کے لیے۔ اصل یہ مسجدیں جو بنی ہوئی ہیں مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو آنے کی اجازت ہے۔ اصل عورتوں کے لیے عبادت کی جگہ ان کا اپنا گھر ہے، اور گھر کے اندر کی کوٹری اور زیادہ فضیلت والی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے مرد ہوتے ہیں جو صبح شام اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارۃ، جنہیں کوئی تجارت غفلت میں نہیں ڈالتی، کسی تجارت اور بزنس کی وجہ سے وہ اللہ کے گھروں میں پہنچ کر کے نمازیں پڑھنے سے غافل نہیں ہوتے۔ ولا بیع، اور نہ کوئی لین دین ان کو غفلت میں ڈالتا ہے، کوئی چیز ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی۔ عن ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا فرماتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اتنا جذبہ کیوں ہے ان کے دلوں کے اندر؟ کیوں مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں صبح شام؟ کیونکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دن، وہ قیامت کا دن، اس کا ڈر ہے ان کے دلوں کے اندر، جس دن کے آنے پر یہ نگاہیں پلٹ جائیں گی اور یہ سینے، یہ دل جو سینوں کے اندر ہے، یہ دل الٹ جائیں گے، اور قیامت کے دن کا ڈر ان کو لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں میں صبح شام عبادت کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا میں ہوئی زمین پر سب سے زیادہ اللہ کو پیاری جگہ یہ مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہ مارکیٹ اور بازار ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک آخری حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور آپ سب ان باتوں کو یاد رکھیں جو اس ایک حدیث میں بیان کی گئی۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں 7 باتوں کا تذکرہ فرمایا. آپ گنیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من بعد موته، مومن کو اپنی موت کے بعد، مومن کو اپنے موت کے بعد اس کے اعمال میں سے اور اس کی نیکیوں میں سے جو چیزیں پہنچیں گی، جو چیزیں اس کو ملیں گی، ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، آدمی کے مرنے کے بعد، آپ کے سب کے مرنے کے بعد، میرے بھائیوں، ہماری نیکیوں میں سے، ہمارے اعمال صالحہ میں سے جو چیز ہم کو ملے گی وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں 7 چیزوں کا تذکرہ فرمایا. نمبر 1، علم علمہ ونشرہ، کوئی علم ہو جس کو اس نے سکھایا ہو اور دنیا میں پھیلایا ہو. علم سیکھنا ضروری ہے تب تو آپ سکھائیں گے، ورنہ کہاں سے آپ علم سکھائیں گے؟ علم سیکھنا اور سیکھنے کے بعد اسے سکھانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، اسے پھیلانا کتابوں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اور آپ جو وسائل اللہ تعالیٰ نے میڈیا کے ذریعے سے ہمیں دیے، ان سب وسائل کے ذریعے سے علم کو پھیلانا، علم کو سکھانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا اس کا اجر و ثواب. نمبر 2، او ولدا صالحا ترکہ، یا نیک اولاد جو چھوڑ کر کے دنیا میں گیا ہے. خود اگر عالم نہیں ہو، خود اگر دین کا علم نہ ہو تو بچوں کو علماء بناؤ بھائی، تاکہ وہ نیک اور صالح بنے. علم اور کیا فرمایا؟ اور نیک اولاد جسے چھوڑ کر کے گیا. نمبر 2. نمبر 3، اللہ کے نبی نے فرمایا او مصحفا ورثہ، یا کوئی مصحف، اللہ کا کلام قرآن کریم، اس کا وارث بنا کر کے گیا ہو، چھپوا کر کے گیا ہو، چھپوا کر کے بانٹ کر کے گیا ہو، یا اس کا علم دے کر کے گیا ہو، اس کا وارث بنا کر کے گیا ہو. او مصحفا ورثہ، اس میں کتابیں بھی آتی ہیں جو دینی کتابیں ہیں، کیونکہ مصحف کا ایک معنی قرآن کریم ہے اور مصحف کا معنی صحیفہ ہے، کوئی بھی دین کی چیز خیر کی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد کیا ہے؟ او مسجدن بناہ، یا کوئی مسجد کی تعمیر کر کے گیا ہو، یہ تعمیر ظاہری تعمیر کر کے گیا ہو تو بھی مرنے کے بعد ملے گا، اور اگر مسجدوں کو اللہ کی عبادت سے آباد کر کے گیا ہوگا تو بھی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. او بیتا لابن السبیل بنا ہو، یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنا کر کے گیا ہو، کوئی رہنے سہنے کا، انتظار کرنے کا، رات گزارنے کا ذریعہ بنا کر کے گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اسے عطا فرمائے گا. نمبر 5. نمبر 6، او نہرن اجراہ، یا کوئی نہر جاری کرا کر کے گیا ہو. آج نہر کا سلسلہ تصور کم ہے، اگر مثال کے طور پر کوئی چشمہ تصور کم ہے، لیکن میرے بھائیو آج ٹیوب ویل، نل کا ذریعہ ہے، کوئی پائپ لائن ہے پانی کی جو راستے میں لگا دی گئی ہو، مسافر پانی پیتے ہو، آنے جانے والے پانی پیتے ہو، گھر محلے کے لوگ، گاؤں کے لوگ پانی پیتے ہو، یہ سب اس کے اندر شامل ہے. آخری بات، او تصدق بصدقۃ من مالہ فی حیاتہ وصحتہ یلحقہ من بعد موتہ، یا صدقہ دے کر کے گیا ہو اپنی صحت کی حالت میں، آخری ٹائم میں نہیں، مرنے کا ٹائم ہو چکا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یاد نہیں رہ جاتا ہے، ایسے موقع پر اب کیا کرے؟ اب کہتا ہے لے جا کر کے صدقہ کر دو. نہیں، اپنی صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، جیتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر کے گیا ہو. یہ 7 نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور حشر میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم فيه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.